اس ماڈیول میں صرف کیوٹینیوس ریسپریشن کا ذکر ہوگا، اور کیوٹینیوس ریسپریشن وہ ریسپریشن جو کہ اسکن کے ذریعے ایکسچینج ہوتی ہے، اور یہ اس اسکن کے اندر وہ تمام پراپرٹیز موجود ہیں جو کہ ریسپریٹری سرفیس کے اندر ہوتی ہیں، اور سرفیس موائسٹ دین تھن، ہائیلی ویسکولرائزڈ وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ پراپرٹیز ہیں. تو لہٰذا اس کیوٹینیوس ریسپریشن جہاں جہاں بھی ہوتی ہے، پرٹیکولرلی ان ایمفیبینس، اور پھر کچھ میملز بھی ہیں جہاں پہ یہ کیوٹینیوس ریسپریشن ہوتی ہے. تو سو کیوٹینیوس ایکسچینج از موسٹلی ہائیلی ڈیولپڈ، اور کس میں؟ فراگ کے اندر، ٹوڈس کے اندر، لنگ لیس فشز کے اندر، سیلامینڈرز کے اندر. لنگ لیس سیلامینڈر، کچھ ایسے سیلامینڈرز ہیں وچ ہیو لنگز ان دیم، اور کچھ لنگ لیس سیلامینڈرز بھی ہیں، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ اسکن کے ذریعے سے ریسپریشن ہوتی ہے، اور نیوٹس ہیں. تو یہ سارے کے سارے they are the animals which belong to the amphibia. Now some more vertebrates such as some aquatic turtles, then the salamanders with lungs, snakes, fishes and mammals میں ہم وہ these are the animals like bat، وہ بھی اسکن کے ذریعے ریسپائر کر سکتی کیونکہ اس کے بہت لمبے ونگس ہوتے ہیں، اور ونگس جو ہیں دے آر ویسکولرائز، اس کے اندر بلڈ ہے، اور وہاں سے بلڈ کے ذریعے سے پھر ایکسچینج ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے اندر لنگس بھی ہوتے ہیں. تو یہ وہ اینیملس ہیں which are the salamanders and newt, so they belong to the group which is the amphibians. Now these animals have lungs as well as gills، اور گلز جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ جو ڈیولپمنٹل سٹیجز کے دوران، جیسے ٹیڈ پول کے اندر یہ باقاعدہ گلز ہیں. لنگز ان میں بعد میں پھر آہستہ آہستہ پھر بنتے ہیں. تو یہ لیکن ان کا تھرڈ جو ایک سرفیس ایریا ہے وہ اسکن ہے. تو سو کیوٹینیوس ریسپریشن از سپلیمنٹ گیس ایکسچینج ہے. ایمفیبین اسکن ہیز اے سمپل اسٹرکچر، وہ سمپل اسٹرکچر ان دا سینس کہ اس کے اوپر کوئی ایسے کوئی کیوٹینیوس کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہوتا، لیکن اٹس ویری سمپل، ویری سلائمی اسکن ہوتی ہے، تھن ہوتی ہے، اور یہ اسکن اٹ از بلڈ اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے، اٹ از ریچلی سپلائڈ ود بلڈ کیپلریز، تو دیٹس وائی اٹ بیکمز اے ویری افیکٹو سرفیس ایریا فار دی گیسیس ایکسچینج. اور خاص طور پہ یہ اینیملز جب ہائبرنیٹ کرتے ہیں اور وہ پونڈ کی نیچے جو مڈ ہے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں ہائبرنیشن کے دوران، جب ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر اس کی ریسپریشن اگرچہ وہ ایکٹیو تو نہیں ہوتے اتنے، لیکن جتنی بھی آکسیجن کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے ان کی، وہ اسکن سے ہی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی پھر جو لنگز کے ذریعے ریسپریشن تقریباً ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بالکل واٹر میں اندر چھپ جاتے ہیں، اس کی پونڈس کے مڈ میں چھپ جاتے ہیں. تو amphibian skin has a simpler structure of all the major vertebrate respiratory organs. In frog a uniform capillary network موجود ہے اسکن کے نیچے جہاں سے وہ ریسپائر کرتے ہیں. تو this vascular arrangement facilitates gas exchange، کیونکہ اگر بلڈ سپلائی نہیں ہے تو گیسز ایکسچینج بھی اتنی افیکٹو نہیں ہو سکتی، اس لیے بلڈ سپلائی ہے اور وہاں پہ وہ سرفیس ایکسچینج ہے، دیر از اے بیسٹ سرفیس ایکسچینج. یہاں سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ڈیفیون کے ذریعے ہی اس کی موومنٹ ہے، اور کچھ یہ کنویکشن سے ہے. پھر اس کے علاوہ ان فراکس کے اندر جو کہ دے ہیو سلائمی اسکن، اور یہ سلائمی کی اس کی کیا امپورٹنس ہے، وہ یہی ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے کہ اٹ کیپس دی سرفیس ویٹ، کیونکہ یہ ڈرائی نہیں ہونی دے، کیونکہ اگر اسکن ڈرائی ہو جائے تو وہ پھر ریسپریٹری سرفیس نہیں رہے گی، وہاں پہ گیسز ایکسچینج نہیں ہوگی. تو یہ اس میں ایڈیشنل دس از اڈیپٹیو فیچر کہ فراگس جو ہیں دے ہیو سلائمی اسکن. ویسے اس میں ایک اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پکڑنا چاہیں فراگ کو تو اس کے اندر بہت زیادہ میوکس بہت زیادہ وہ زیادہ سکریٹ کرتی ہے تاکہ وہ چیزر کے ہاتھ میں نہ آئے، پھسل جائے.
Now, some amphibians obtain about 25% or more of their oxygen by this exchange, which is a cutaneous exchange. اور اینڈ دی لنگ لیس جو سیلامینڈرس ہیں کیری آؤٹ آل دیئر گیس ایکسچینج تھرو دا اسکن اینڈ بکل فرینجیل دیٹ از ریجن. کیونکہ کچھ جو اینیمل ایمفیبینس ہیں وہ بکل کیوٹی، کیونکہ اس کی بہت بڑی وائڈ بکل کیوٹی ہوتی ہے اینڈ دیٹ از آلسو ہائیلی ویسکولرائزڈ. وہ تھن بھی ہے، موائسٹ بھی ہے اور ہائیلی ویسکولرائزڈ بھی ہے، اور اس لیے وہ بھی ایک ریسپریٹری سرفیس جو کہ سپلیمنٹری ایک لحاظ سے سرفیس ہے، یہ اور پرووائڈ کرتی ہے ریسپریٹری سرفیس. So this is all about